سہیل آفریدی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے. انہوں نے 145 کے ایوان میں جو ہے 90 ووٹ حاصل کر کے تحریک انصاف کی جو صوبے میں برتری تھی ایک مرتبہ پھر ثابت کر دی. الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جس کے تحت تحریک انصاف کے اراکین کو آزاد امیدوار قرار دیا گیا تھا وہ جماعت کی صفوں میں ٹوٹ پھوٹ کا باعث نہیں بن سکا. اسی طرح وہ سازشی تھیوریز بھی دم توڑ گئیں جن کے تحت جو ہے علی امین گنڈا پور کے کندھے کو استعمال کر کے نئے دھڑے کی بات ہو رہی تھی. یعنی تحریک انصاف کے کسی بھی گروپ نے پارٹی کے نظم کو توڑ کر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا. یقیناً جیل میں قید عمران خان کے لیے ایک مثبت خبر ہے، یعنی کہ پارٹی پہ ان کی گرفت جو ہے بڑی مضبوط ہے. لیکن پاکستان کی جو سیاست ہے اور جمہوری عمل ہے اس میں جو ٹیڑھا پن آ گیا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-3 برس میں زیادہ ہوا ہے، مسلسل بڑھ رہا ہے، اس میں جو ہے خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کے انتخاب کا عمل بھی جو ہے محفوظ نہ رہ سکا. گورنر فیصل کریم کنڈی نے اس عمل کو روکنے اس میں رکھنا ڈالنے کے لیے ایک متنازع خط جو ہے جاری کیا جس میں علی امین گنڈا پور کے استعفے میں کیے گئے دستخط پر سوالیہ نشان اٹھایا. یہ انہوں نے کیوں کیا، کس کے مشورے اور اشارے پہ کیا، کہ ایسا کرنے کے لیے انہیں بلاول بھٹو زرداری نے حکم دیا تھا یا صدارتی محل سے کوئی پیغام آیا تھا، یہ بھی ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. لیکن قصہ مختصر، سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں اور دیر سویر کے بعد وہ حلف بھی اٹھا ہی لیں گے. ویسے معاملہ اب گورنر خیبر پختونخوا کی مہربانی سے ہائی کورٹ میں ہے. تفصیل جانتے ہیں آج نیوز پشاور کی بیورو چیف محترمہ فرزانہ علی صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کے جو اعتراضات ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو آئینی اور قانونی جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کام صرف پروسیس کرنا تھا استعفے کو. کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ عامر صاحب. بالکل یہ بات یہاں پہ تواتر کے ساتھ ہو رہی تھی پہلے بھی اور اب بھی، چاہے وہ ایک استعفے کا معاملہ تھا، پھر دوسرے استعفے کا معاملہ تھا، پھر سگنیچر کا معاملہ نکالا. تو اگر ہم وکلاء سے یعنی کہ قانون دانوں سے بھی بات کرتے تھے یا پھر آئین کو دیکھتے تھے یا سیاست دانوں سے بات کرتے تھے، آج اسپیکر صاحب نے بھی رولنگ بھی دے دی، کچھ بھی غیر آئینی غیر قانونی نہیں ہوا ہے، سب کچھ آئین کے مطابق ہوا ہے. لیکن پتہ نہیں کیا گورنر صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وہ جو سگنیچر کا آج مسئلہ نکال دیا تو وہ بھی لوگوں کے لیے کافی باعث حیرت تھا. ہمیں تو ایک جیسے لگ رہے تھے، ہمیں تو دونوں دستخط ایک جیسے لگ رہے تھے. جی بالکل دونوں دستخط ایک جیسے تھے، بس وہ میں نے کہا کہ پین کی سیاہی جو ہے وہ فرق تھی، باقی تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن دیکھیں لوگوں نے بڑا اس کے اوپر تنقید بھی کی اور کہا کہ دیکھیں ایک پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی سمجھی جاتی ہے جس نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن اس کا نمائندہ جو ہوگا اور وہ اس طرح کی باتیں کرے. آپ کے خیال میں انہوں نے کیا بلاول صاحب سے پوچھا ہوگا، زرداری صاحب سے مشورہ کیا ہوگا، شہری رحمان صاحبہ سے؟ کس کے اشارے پہ، کس کے کہنے پہ کیا یہ؟ نہیں جی، جن کے نام آپ نے لیے ہیں میں تو نہیں سمجھتی کہ اس طرح سے کچھ ہوگا. لیکن دیکھیں آپ ایک جمہوری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک آئینی عہدہ رکھتے ہیں، تو یہاں پر جو مطلب لوگ تبصرے کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں آپ کو خود احساس ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک بات تو واضح ہے عامر صاحب کہ دیکھیں تحریک انصاف کی، آپ کو تحریک انصاف پر ہمیں بھی ان کے طرز سیاست پر انہوں نے جس طرح سے حکومت میں کچھ نہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ علی امین صاحب کے اوپر کافی اعتراضات ہو سکتے ہیں، 13 سال کی حکومت کے اوپر اعتراضات ہو سکتے ہیں کہ پرفارمنس پر ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی ایک حقیقت ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی اسمبلی میں اکثریت ہے اور جمہوری عمل میں آپ کو اسپینر نہیں ڈالنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ ہائی کورٹ چلے گئے تو وہاں کی کیا تازہ ترین ہے، مطلب ہے وہ بھی باسی ہو گئی ہے، اور کیا جو ہے نا کہ ہیلپ جو لینا ہوگا سہیل آفریدی صاحب نے اس کے لیے کیا اور کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ لیکن جو بنیادی تو چیف جسٹس صاحب نے آج جو کہا، جو سماعت ہوئی ہے فوری طور پر انتخاب کے بعد، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا اور جو ہم نے خبریں دی ہے چیف جسٹس صاحب کا بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا. چیف جسٹس صاحب بار بار ان سے پوچھ رہے تھے کہ ابھی تو استعفے کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو بالکل کلیئر ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ لوگوں نے ابھی جو انتخاب کیا ہے اس کی بھی تو سمری گورنر کو بھیجی جاتی ہے کہ آپ نے بھیجی؟ انہوں نے کہا جی اسپیکر ساتھ لے کے آئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ بالکل بھیجی ہے، اور پھر گورنر ہاؤس سے اس کا آ بھی گیا کہ موصول بھی ہو گئی ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک دلچسپ بات یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ لیکن پھر بھی باوجود اٹارنی جنرل ڈپٹی اٹارنی جنرل ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا ہے کہ گورنر صاحب سے پوچھا جائے، مجھے لگتا ہے کہ گورنر صاحب کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے. تو پتہ چلا کہ گورنر صاحب کو پھر کل بلائیے
اور ان سے پوچھئے کہ اب کیا صورتحال ہے. تو اس دوران گورنر تو کہہ رہے میں 15 کو آؤں گا، گورنر تو کہہ رہے میں 15 کو آؤں گا جو ہم نے. جی بالکل انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ نے کورٹ کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف دلوائی ہے، اور یہ ہے کہ دیکھیں جب وزیر اعلیٰ مستعفی ہو جاتا ہے تو کابینہ بھی آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. تو اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں ہے. آپ پلیز اس مسئلے کو حل کیجئے بقول مطلب انہوں نے گزارش کی چیف جسٹس صاحب سے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم گورنر کو سننا چاہتے ہیں، کل تک ہم سماعت کو ملتوی کرتے ہیں اور پھر کل دیکھیں گے، کیونکہ ان کو یہ بھی انہوں نے بڑا ایک دلچسپ جملہ دیا کہ جناب ایسا ہے کہ پہلے بھی جو آپ کے ممبران اسمبلی تھے ان کے حال کے سلسلے میں بھی میں نے فیصلہ دیا تو میرے اوپر کوئی عدالت میں چلا گیا، تو اب آنے دیں اس چیز کو، ہمیں سمجھنے دیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ایک اور چیز میں ذرا سیاسی پہلو پر آتا ہوں کہ ایک بار ایک چیز ثابت ہوئی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ متحد ہے کے پی کے اندر، اور وہ عمران خان کی بات جو ہے وہ حرف آخر بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر امین گنڈاپور صاحب پہ بڑا شک شبہ ہو رہا تھا تو وہ بھی اپنے کہتے ہیں نا کھڑے رہے پارٹی کے ساتھ، حالانکہ لوگ کہتے تھے ان کے پاس موقع تھا، ان کو مدد مل سکتی تھی دیگر پارٹیز کی، تو انہوں نے ایسی کوئی گڑبڑ نہیں کی. تو یہاں پہ تو پھر ایک پی ٹی آئی بڑا مضبوط ایک فرنٹ کے طور پہ سامنے آئی ہے، جو اس کا سیاسی میں وہ دیکھ رہا ہوں پیغام یا آپٹکس جو ہیں. جی عامر صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے، اس کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو پھر اس کے بعد عوام ہے جو ان کو جوڑ کے رکھے ہوئے ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اتحاد ہے، نہیں اتحاد نہیں تھا. جب اصل میں بنیادی مسئلہ جو تھا متحد ہے، پارٹی متحد ہے، یہ کہا تھا میں نے. جی جی آپ نے کہا کہ پارٹی متحد ہے. اصل میں جو اصل مسئلہ جو تھا مختلف گروپوں کا، وہ گروپ بنے تھے علی امین گنڈاپور صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد، اور پھر جس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے تو اس سے لوگ خفا تھے. ابھی آج جب میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہی تھی اسمبلی میں، وہی جو بہت زیادہ ہر وقت ناراض نظر آتے تھے، آج وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے. اگرچہ یہ بات ان کی ایک میرے سامنے آئی ہے کہ کوئی بھی علی امین کے خلاف نہیں بول رہا تھا، حالانکہ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری بیک پر جتنے بھی کارکن کھڑے ہوئے تھے یا یوتھ کے نمائندے کھڑے ہوئے تھے جو ان کی آئی ایس ایف ہے، وہ بھی علی امین کے خلاف ایک نعرہ بھی نہیں لگا. تو کیا آپ نے کیا محسوس کیا وہاں پہ موجود تھی اسمبلی میں؟ جی مجھے ایک شہری ہونے کے ناطے اور صحافی ہونے کے ناطے اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ انہوں نے دونوں چیزیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہا کہ میں تو بڑا ایگریسو قسم کا ایک ہوں اور میرا تو ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے قائد کو جیل سے باہر نکالنا ہے. دوسری اہم چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا پلان بھی دیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑے مزے سے یہ بھی بتا دیا کہ جناب یہ جو ایسے قانون ہے جو کہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، کابینہ کا اجلاس جیسے بھی ہوگا تو میں اس کو ختم کرواؤں گا. پھر اس کے بعد انہوں نے عوام کی بھی بات کی، ایک دو بڑے اچھے، اگر آپ جینڈر ایشو کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ماؤں کے لیے احساس ماں کا جو ایک انہوں نے بہت خوبصورت آئیڈیا دیا، وہ مجھے بھی ذاتی طور پر بہت پسند آیا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو وہ وزرائے اعلیٰ آئے یا وزیر اعظم آئے، کبھی بھی انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں جینڈر ایشو کو ایڈریس نہیں کیا، انہوں نے کیا، یہ ایک اچھی بات تھی. باقی تو آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک لوائلٹی انہوں نے شو کی کہ عمران خان سے بالکل اپنا. آخری بس مجھے اگر کوئکلی جواب دے سکے کہ حزب اختلاف نے بائیکاٹ کیا اور متحد ہو کے بائیکاٹ کیا، کیا وجہ کہ پی ٹی آئی کسی ایک جماعت کو بھی نہیں روک سکی؟ دیکھیں ایک جماعت کو وہ تو ظاہر ہے ایک اگر آپ کہیں کہ متحدہ اپوزیشن ہے تو وہ چلے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اس میں یہاں پہ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ اگر متحدہ اپوزیشن متحدہ ہوتی تو پھر ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہی میں کہہ رہا ہوں فشرز کو استعمال نہیں کر سکے، وہ جو فشرز تھے، جو کنٹرڈکشنز تھے، اس کی ایک وجہ تھی نا. اے این پی نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں کوئی بھی غیر جمہوری کام نہیں کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جے یو آئی کا بھی یہی ایک سٹانس تھا، انہیں پرابلم علی امین سے تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ جا رہے تو خوش تھے جناب، مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ خود اپنے اندر سے تبدیلی لے کے آئے، اور وہ لے کے آ گئے. شکریہ فرزانہ صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے آج نیوز کی بیورو چیف پشاور کی فرزانہ علی صاحبہ کی. ہم یہاں سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم شوکت یوسفزئی صاحب. شوکت صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. حلف لینے کا معاملہ جو ہائی کورٹ تک جا پہنچا ہے،
کوئی اندیشہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کا راستہ روکنے کے لیے کس حد تک آپ کو لگ رہا ہے جائے گی؟ کیونکہ ان کے وزراء تو یہ بات اکثر کرتے رہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ بدقسمتی ہے اس ملک میں کہ اب جمہوریت اور آئین اور قانون اور یہ ساری چیزیں اب بے معنی ہو کر رہ رہی ہیں. ایک طرف وفاقی حکومت الزام لگاتی رہی کہ جی یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, سیاسی بات چیت نہیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی کے معاملے کے اوپر ہم تمام جماعتوں کے ساتھ ملے ہیں. جنید اکبر کی قیادت میں این پی کے پاس بھی ملے, مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی گئے, جے یو آئی کے پاس بھی گئے. سارے جتنی لیڈرز اسمبلی میں جن کی نمائندگی تھی ان ساری پارٹیوں سے ہم ملاقاتیں بھی کی اور ان کو بتایا بھی کہ ہمارے پاس یہ اکثریت ہے. اب یہ وفاقی حکومت بیٹھ کے وہاں سے گالیاں دے کہ جی یہ جو ہے یہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے, یہ دیکھیں یہ جو انتشاری ٹولہ ہے. اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام نے مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے, فیصلہ بھی پی ٹی آئی کرے گی. آپ کون ہوتے ہیں وہاں سے بیٹھ کر کہ جی یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا؟ تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر انتشار کون پیدا کر رہا ہے. اب آپ کو ساری چیزیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں. آپ نے ایک بندے پہ اتنا بڑا الزام لگایا اور آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس 35 لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں. یہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر کہا تھا؟ پھر الیکشن کمیشن کو آپ نے استعمال کیا, اس نے سارے پی ٹی آئی گروہوں کو آزاد کر دیا اور پھر کہا کہ جی اب تو ان پہ کوئی قانونی قدغن نہیں رہی, اب تو وہ جہاں مرضی ووٹ دے سکتے ہیں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ توڑا جا سکتا ہے. اب یہ ٹائم گین کرنا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو توڑا جائے, لیکن نہیں ہوا ان سے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں ان کے رویے پہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے یہ جو ایک اعتراض اٹھایا, وہ ٹویٹ کیا دونوں خطوط کو ملا کر, انہوں نے کہا جی دستخط نہیں مل رہے ہیں. کیا انہوں نے یہ بلاول صاحب کے کہنے پہ عمل کیا, زرداری صاحب کے کہنے پہ کیا, شہری رحمان صاحبہ کے کہنے پہ کیا, کس کے اشارے پہ کیا انہوں نے کہ وہ اس حد تک چلے گئے؟ جبکہ گورنر کا تو کوئی اختیار نہیں ہے اس معاملے پہ, اس کو تو صرف ایک وہ ڈاکخانہ ہے جس کو آگے بڑھا کے پروسیس کرنا ہے. جی جس کے کہنے پہ بھی کیا ہے نا, کم از کم یہ ثابت کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جمہوری پارٹی نہیں رہی. اب دیکھیں پچھلے گزشتہ رات گورنر کے ساتھ بھی ہمارا وفد ملا ہے. اسد کیسر صاحب, عاطف خان, جنید اکبر خان, یہ سارے لوگ گئے, ان سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں سب کچھ سموتھ ہوگا. اب رات کو اچانک کیا ہو گیا؟ پھر آپ دیکھیں کہ کل باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون نے نامزدگی جمع کرائی اور جے یو آئی نے کرائی, دوسری پارٹیوں نے کرائی, سب نے اپنے اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزدگیاں کرائی. ان کا آپس میں کنسنسس نہیں ہو سکا, وہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد نہیں ہو سکی ایک امیدوار کے اوپر. پھر اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا, فرار کا راستہ اختیار کیا, سب نے اب ڈال لے کے بھاگ گئے. تو دیکھیں آپ یا تو مینڈیٹ کو مانیں, جمہوریت کو مانیں, اب آپ قوم کو جواب دیں. آپ یہ جو سب کچھ آپ نے کیا, سہیل آفریدی کو آپ نے دہشت گرد بنایا, سہولت کار بنایا, یہ آپ نے کیوں کیا؟ ایک بندہ اگر پارٹی اس کو نامزد کرتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انارکی ختم ہو, ملک کے اندر ہم آہنگی ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, تو آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے, اس کو مبارکباد دیں. آپ وہاں بیٹھ کے فوراً پریس کانفرنس کر کے اس کو سہولت کار ڈکلیئر کر دیتے ہیں. مجھے یہ سمجھائیے شوکت صاحب کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے تمام سیاسی جو حزب اختلاف کی جماعتیں تھی بات چیت کی اور ان میں ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ پہ بھی اتفاق نہیں ہو سکا, تو کیا وجہ کہ ان میں سے کوئی جماعت رکی نہیں؟ بھئی کوئی جے یو آئی رک جاتی, اپنی 18 نشستیں تھیں ان کی, کہ جو بائیکاٹ کیے تمام مطلب ہے جماعتوں نے کر دیا. دیکھیں اب ان کی اپنی مرضی ہے, ظاہر ہے ان کا اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہے, ظاہر ہے ان کا جو سوٹ کرے گا وہ سب کو سوٹ ہی کرے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ ہے تو ایک ہی ہے نا, ایک ہی حکومت میں شامل لوگ ہیں. باقی جے یو آئی اور این پی آئی تھنک کہ ان کو اس غیر قانونی پروسیس میں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کو باقاعدہ ان ہونا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے یہ جو سب کو خوف پی ٹی آئی سے ہے, کیونکہ سب کا مینڈیٹ جو ہے پی ٹی آئی نے لیا ہوا ہے. الحمدللہ یہاں پہ اور کسی کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں, نہ لوگ کسی کو ووٹ کرتے ہیں. اگر ان کو مانگی تانگی سیٹیں ملے بھی ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے فارم 47 کی وجہ سے ملی ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا آپ مینڈیٹ کو نہیں مان رہے؟ اگر آپ مینڈیٹ کو مان رہے ہیں تو کیا آپ اس چیز کو نہیں مان رہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ یہ تو دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے نا. ہم تو پنجاب بھی ہم جیتے ہیں, اسلام آباد بھی ہم جیتے ہیں, لیکن آپ نے نہیں دیا ہمیں. اور یہاں بیٹھ کے آپ وہاں سے بیٹھ کے آپ فیصلے کرتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ آ کے آپ کا وزیر داخلہ آ جائے, تلخیاں بڑھتی ہیں اور ہر جمہوری عمل کو آپ جو ہے متنازع بنا دیتے ہیں. اچھا ذرا کوئکلی اگر بتائیں مجھے کہ سہیل آفریدی صاحب کا جو نئے چیف منسٹر ہیں, ابھی بے شک حلف نہیں لیا انہوں نے,
ان کا کیا ایجنڈا ہوگا اور کیا ان کی ترجیحات ہوں گی؟ کچھ اس کا اگر آپ بیان کر سکیں. جی دیکھیں، ترجیحات تو ظاہر ہے وہ چیف منسٹر ہے، وہ خود ہی ڈکلیئر کرے گا، لیکن بات یہی ہے کہ صوبے میں امن لانا ہے، سب سے بڑی پرائرٹی یہی ہے. اور صوبے میں امن کیسے لانا ہے، ڈیفینیٹلی اگر کسی کو خواہش ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لے. اب یہ کہ اگر اسلام آباد سے ہمیں ڈکٹیٹ کیا جائے گا تو اس کے اثرات تو اچھے نہیں نکلیں گے نا. اب یہ کہ ہم کہیں کہ جی پنجاب میں ایسا ہونا چاہیے، سندھ میں ایسا ہونا چاہیے، کیا وہ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ ہماری بات کو نہیں کریں گے نا. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سی ایم کو عزت ملے، اس کو آنر کیا جائے، ان کی مشاورت کو، ان کیبنٹ کی مشاورت کو اور صوبے کے عوام کی مشاورت کو. اب ایک بندہ جس کا تعلق پاکستان سے ہے، وہ الیکشن لڑتا ہے، ساری ایجنسیاں اس کو کلیئر کرتی ہیں، وہ وزیر بنتا ہے، ساری ایجنسیاں اس کو کلیئر کرتی ہیں. یا یہ پروسیس تو آپ کو پتا ہے نا کہ جب آپ ایم پی اے الیکشن بن لڑا گئے تو جاتا پھر ہے آپ سی ایم بھی بن سکتے ہیں، بالکل بن سکتے ہیں. اچھا لیکن ان کے بارے میں کہا ہی جا رہا ہے کہ نوجوان شخصیت ہیں. جی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مجھے 1-2 منٹ بات کرنا ہے. جی فرمائیے. اگر ایک اتنا غیر ذمہ دار وزیر اطلاعات جو ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر ثبوت کے آ کے وہ پریس کانفرنس کر لیتا ہے اور متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر ساتھ دعوے بھی ہوتے ہیں کہ سارے آزاد ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، تو بھائی ہم نے تو مینڈیٹ بھی ثابت کر دیا، عوام ایک بندہ آپ نہیں توڑ سکے تو پھر تو مان لے نا، اور پھر معافی بھی مانگے قوم سے کہ آپ نے کس حیثیت میں اس کو آپ نے کہا تھا کہ یہ سہولت کار ہے. آپ صوبے کے معاملات پہ بھی ہیلپ کریں، ملک کے معاملات ان پہ کے بھی بارے ہیلپ میں کریں. کہا جا رہا ہے، میرے یہی آپ سے اگلا سوال تھا کہ بھئی بڑے پرجوش ہیں، کہا جا رہا ہے نوجوان ہیں، ساتھ ساتھ ناتجربے کار بھی ہیں، اور آج کی ان کی جو دھواں دھار تقریر تھی اس میں انہوں نے اپنی تمام تر جو لائلٹی ہے وہ عمران خان کے ساتھ جوڑی ہے. آپ کے خیال میں اس سے جو ہے کنٹرڈکشن یا تضادات جو ہیں وہ بڑھیں گے، خصوصاً وفاقی حکومت کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اداروں کے ساتھ بھی؟ کیا آپ لوگ، کیونکہ اندیشہ تو اسی بات کا ہے. جی مجھے حیرت ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ظاہر ایک پارٹی یا مریم نواز کو تو اس لیے بنایا گیا نا کہ وہ تو نواز شریف صاحب کی بیٹی تھی، لیکن یہ تو ایک عام ورکر ہے نا، اس کو اگر بنایا جائے تو کیا وہ تعریف نواز شریف کی کرے؟ وہ اپنے لیڈر کی تعریف کرے گا نا، اور اس سے ہی لائل ہوگا. تو ڈیفینیٹلی یہ بات تو درست ہے کہ وہ لائل ٹو عمران خان ہے. تو یہ تو دیکھیں نا، حالات کو ٹھیک کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے. اب اس بات سے کس کو خلاف ہے کہ اگر کراس بارڈر ٹیررزم ختم کرنا ہے؟ شوکت صاحب آپ نے درست کہا کہ جب ذمہ داری کسی کو دی جاتی ہے تو خود بخود جو ہے مطلب اعتدال بھی آ جاتا ہے، ذمہ داری بھی آ جاتی ہے، توازن بھی آ جاتا ہے. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کرتے ہیں پاکستان افغانستان تصادم کی. کیا اس سے بچاؤ ممکن تھا؟ بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. یقیناً افواج پاکستان نے افغانستان کی طرف سے ہونے والی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا، لیکن بہت سے پاکستانی اور حتیٰ کہ افغانیوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا اس تصادم سے بچا جا سکتا تھا؟ کہ ان دونوں پڑوسی ممالک جو ہیں ان کے درمیان مسلسل کشیدگی اور لڑائی جو ہے ان کے حق میں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ افغان طالبان جن کے پاکستان سے کبھی بہترین تعلقات ہوا کرتے تھے، وہ دہشت گردی کے حوالے سے اسلام آباد کے جو تحفظات ہیں انہیں دور کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ٹی ٹی پی کیوں جو ہے افغان طالبان کے لیے اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے پاکستان سے تعلقات بگاڑ بیٹھا ہے؟ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان نظریاتی ہم آہنگی اور امریکہ اور نیٹو افواج کے خلاف مشترکہ طور پہ جنگ نے کیا ان کے درمیان تعاون کی جڑوں کو اتنا گہرا کر دیا ہے کہ جی افغان طالبان پر جو ہے وہ ہر حالت میں اپنے اتحادیوں کو جو ہے ان کے ساتھ کھڑے رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں؟ اس سوال کا جواب بڑی حد تک جو ہے موجودہ کشیدگی میں ہمیں مل گیا ہے. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جی داعش کی سرگرمیوں نے بھی افغان طالبان کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ باندھے ہوئے ہیں، کیونکہ کابل کے حکمرانوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اس سے جو ہے داعش کے ہاتھ مضبوط نہ ہوں، یعنی کہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ کہیں جو ہیں اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو وہ جا کر داعش میں شامل نہ ہو جائیں. لیکن پاکستانیوں کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایسی تعویل نہیں کہ جس کے نتیجے میں کابل پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے عناصر کو تحفظ اور جگہ جو ہے مہیا کرے. لیکن پاکستانی پالیسی کے جو نقاد ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی پاکستان نے افغان طالبان سے تعلقات کے حوالے سے ٹی ٹی پی کے مسئلے کو اتنی زیادہ مرکزیت دے دی ہے کہ اپنے معاشی، سفارتی اور عوامی رابطوں کی طاقت یعنی کہ کلاؤڈ کا جو ہے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پایا. یعنی کہ پاکستان نے کشیدگی کی سیڑھیاں چڑھنے میں جو ہے جلد بازی سے کام لیا.
اس کشیدگی کا ایک اور بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ کہ افغان طالبان اور بھارت کے درمیان بڑھتی قربتیں، یعنی کہ بھارت جو ہے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا آیا ہے اور اس بار پھر کر رہا ہے۔ ان اہم سوالوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار منصور احمد خان صاحب، کابل میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، بڑے نازک دور میں جو تھے یہ سفیر تھے۔ بہت بہت شکریہ جناب منصور صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ کیا آپ کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس قسم کے کہتے ہیں نا تصادم کا خدشہ تھا، اور کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی تھی کہ دونوں ممالک جو ہے اس جنگ سے بچ سکتے تھے، اوائڈ کر سکتے تھے اس چیز کو؟ جی میرا خیال ہے کہ جو جس طرح سے پہلے دونوں ملکوں میں 2021 اور 2022 کے بعد خاص طور پہ کشیدگی میں اضافہ ہوا، اور اب وہ کشیدگی آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایکٹیو ہاسٹیلٹیز کے اندر یا ایکٹیو کے اندر چلی گئی ہے، تصادم ہو رہا ہے، اور وہ بہت ہی جو ہے نا دونوں سائڈوں کے درمیان ایک حالات یا ریلیشنز جو ہے مخدوش ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر 2022 سے 2025 کے درمیان بتدریج اگر ہم اپنے تعلقات کے دونوں حصوں کو ایڈریس کرتے ہیں، پہلا حصہ جو ہمارے لیے ٹیررزم ہے وہ ایک بنیادی ایک ٹھیک ہے ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ ان کے ٹیررزم کا شکار رہا ہے بہت عرصے سے، اور ان کو افغانستان میں پناہ بھی ملتی رہی ہے۔ لیکن دوسرا حصہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے دوسرا حصہ بہت ضروری تھا، اور دوسرا حصہ تھا پاکستان اور افغانستان کی ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ۔ اس کے لیے کچھ ایک ایسی انوائرمنٹ ہمیں سے مراد ہے دونوں ممالک کو، میں افغانوں کو بری الذمہ نہیں اس سے قرار دے رہا ہوں، دونوں ممالک کو ایک ایسی ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ کی ضرورت تھی جو شاید دونوں ملکوں کے لیے ضروری بھی ہے۔ افغانستان کو اگر اپنا پوری طرح پھلنا پھولنا ہے تو وہ ادھر ادھر پارٹنرشپ تلاش کرنے کی بجائے سب سے بہترین نیچرل پارٹنرشپ ان کے پاس پاکستان کی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی اب افغانستان کی پارٹنرشپ اور افغانستان کے تھرو کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا اور ان سب کے لیے کے تھرو حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ تو میرا خیال ہے دونوں ملکوں نے ہی اس فیز کو جو پچھلے 3-4 سال کا ہے اس میں مس ہینڈل کہہ لیں آپ، یا اس سے آپ یہ کہہ لیں کہ فائدہ نہیں ہو سکا پوری اپنے اچھا یہ بڑی سامنے کی بات ہے نا، یہ کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی تعاون جو ہے وہ اٹ میک سینس کہ دونوں ممالک کے درمیان، اور ظاہر ہے کہ پھر آپ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات کریں، ایران کے ساتھ بھی کریں، جس ملک کے ساتھ چاہے کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ کسی اور کے خلاف آپ استعمال ہو رہے ہوں۔ تو کیا وجہ تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرسٹ بیس آپ بڑھا نہیں سکے، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں بڑھایا جا سکا؟ اس کی وجہ میرا خیال ہے کہ جو گزشتہ 4 دہائیوں سے جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تھے وہ بہت ہی ملٹری اینڈ سیکیورٹی بیسڈ چل رہے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ وہاں جہاد اور چل رہا تھا، یا وہاں پہ جہاد تھا تو مجاہدین گروپس کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، جب طالبان کی انسرجنسی چل رہی تھی تو یو ایس اور نیٹو کی حکومتیں موجود تھی، لیکن فوکس زیادہ افغان طالبان کے اوپر رہتا تھا، اور افغان طالبان کے پاکستان میں کیا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کے اوپر رہتا تھا، جس کی وجہ سے جو اسلام آباد اور کابل کے درمیان جو ریلیشن شپ ہونی چاہیے تھی، خواہ وہ کارزئی اور غنی حکومتوں کے ساتھ ہونی چاہیے تھی یا پچھلی حکومتوں کے ساتھ بھی یا موجودہ افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ بھی، وہ نہیں اسٹیبلش ہو سکی۔ اور طالبان کے آنے کے بعد بھی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، جو ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانیاں تھیں، ان میں مزید اضافہ ہوا، تو جو کہ ایک سرپرائزنگ بھی ہے، کیونکہ اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہوں تو پھر افغانستان کے انڈیا کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ جتنے مرضی تعلقات ہو جائیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں فرق اس وقت یہ پڑ رہا ہے کہ افغانستان اور انڈیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص قسم کی میسیجنگ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں یا بہت سیریس حالت میں ہیں افغانستان کے ساتھ۔ وہ تو ایگریویٹ کر رہے ہیں نا کہ جو پوسچرنگ ہو رہی ہے نئی دلی اور کابل کی طرف سے، تو اس سے تو مزید مطلب ہے نا کہ وہ کریلا نیم پہ چڑھ رہا ہے، تو مزید تلخیاں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ لیکن میں اس بات پہ آتا ہوں کہ یہ کہ ایک زمانہ تھا نا کہ افغان طالبان اور پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے۔ پاکستان پہ الزام لگا کرتا تھا کہ جی کوئٹہ شورا چل رہی ہے اور پاکستان جو ہے مدد کر رہا ہے، امریکہ نیٹو کی ہم نے ناراضگی کو مول لیا تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ ایک ردم جو تھا وہ برقرار نہ رہ سکا؟ وہ ہمارے ISI کے چیف بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا ایوری تھنگ وڈ بی گڈ، چائے پی تھی، آپ بھی تھے اس تصویر میں مشہور معروف میں۔ تو اتنی ساری امیدیں اور پھر یہ حالت ہو گئی۔ یہ ہوا یہ ہے کہ دیکھیں اگین میں بار بار جا رہا ہوں کہ پچھلے 40 اور 50 سالوں میں جو ہوا ہے وہ افغانستان میں کس قسم کا ماحول پیدا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر
یہ بہت تاثر نے زور پکڑا ہے کہ افغانستان کے اوپر پاکستان کا بہت زیادہ غلبہ ہے یا پاکستان کا بہت زیادہ اثر ہے. تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ پاکستان کے ساتھ بہت ہی پولیٹیکلی، کیونکہ ان کی ایک ڈومیسٹک پولیٹکس بھی ہے، وہ پولیٹیکلی ایک بہت ہی محتاط رویہ رکھنا چاہتی ہے کہ یہ محسوس نہ ہو. اور طالبان نے بھی خاص طور پر آنے کے بعد یہ میسیجز دینے شروع کیے، یہ شو کرنا شروع کیا کہ وہ پاکستان کے انڈر نہیں ہیں، اور وہ کٹ پتلی نہیں ہے ہماری، وہ کٹ پتلی نہیں ہے، وہ پاکستان کا سٹگما جو ہے وہ انہوں نے زائل کرنے کی کوشش کی. اور اس فیز میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں ملک اگر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب افغانستان میں کوئی غیر ملکی فوجیں نہیں رہی، افغانستان جو ہے اپنے فیصلے خود کرے، افغانستان اپنی ریلیشن شپس دوسرے ممالک کے ساتھ بھی خود کرے، لیکن ہمارے جو بنیادی جو تحفظات ہیں یا ہمارے ساتھ جو کوآپریشن ہونا چاہیے افغانستان کا، وہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے. اور افغانستان اور پاکستان سے زیادہ کلوز پارٹنرز ابھی بھی کوئی نہیں ہو سکتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان تمام تر چیلنجز کے باوجود. اچھا، کیا وجہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے، تحریک طالبان پاکستان، جس کو اب خوارج بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کو وہ کیوں اتنی مطلب ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے تحفظات دور نہیں کرنا چاہ رہے؟ میرا خیال ہے تحریک طالبان پاکستان ایک تو جب یہ یو ایس اور نیٹو کی یہاں فوجوں کی موجودگی میں جب یہ انسرجنسی چل رہی تھی، تو اس وقت تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ غیر ملکی فوجوں کے وہاں موجودگی کے نتیجے میں ہی وجود میں آئی تھی پاکستان میں، اور انہوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا ایکٹیولی، ساتھ شانہ بشانہ لڑے. تو وہ نظریاتی تعلق ہے، ان کے درمیان نظریاتی تعلق ہے، ایک ہی مدرسوں سے تھے، ایک ہی ان کے فیملیز کے تعلقات بھی تھے، تو قبیلے وہی ہیں، ظاہر ہے. اچھا، ایک اور میں چاہوں گا اس پہ بھی روشنی سازی ڈال دیں کہ جو نقاد ہیں بہت سارے، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے ٹی ٹی پی کے معاملے کو بہت زیادہ مرکزیت دے دی. بالکل اس پہ بھی آپ بات کرتے، لیکن جو آپ کا ایک معاشی تعلق ہے، اکنامک کلاؤڈ تھا، آپ کا ڈپلومیٹک کلاؤڈ تھا، پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ تھا، اس کو آپ نے صحیح طرح سے استعمال اگر ملغوبہ بنا کے چلتے تو غالباً چیزیں اتنی ہاتھ سے نہ نکلتی، اور لو انٹینسٹی پہ ہم رکھتے ہیں معاملات کو، مطلب کانفلکٹ ہوتا، لو انٹینسٹی رہتا، اور آپ نے کہتے ہیں نا مائی وے اور ہائی وے کی جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے جو ہے خرابی ہوئی ہے. جی افغان طالبان نے چونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھا، اور افغان طالبان کا غالباً بیک آف دا مائنڈ یہ بھی خیال ہے کہ اگر کسی وقت ان کو اقتدار سے نکال دیا جاتا ہے کسی بھی ان کے خلاف موومنٹ کے سلسلے میں، تو ان کے لیے ٹی ٹی پی پھر دوبارہ سے ان بارڈر کے علاقوں میں ایک سہارا ہوگی. تو اس لیے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بہت زیادہ ایکٹیو اختلافات میں نہیں جانا چاہتے تھے. اس کا طریقہ یہی تھا جو آپ نے بھی بیان کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اتنے زیادہ لیوریجز ہیں ریلیشن شپ کے، جس میں لوگوں کی موومنٹ ہے، آپ اپنے قبائلیوں کے تعلقات کو نارملائز کریں، ریسٹور کریں جو کہ بہت عرصے سے متاثر ہوئے ہیں، آپ اکنامک کنیکٹیوٹی پیدا کریں، آپ دونوں ممالک کے درمیان سٹیکس پیدا کریں. پاکستان سے ایجوکیٹڈ لوگ افغانستان کی منسٹریوں اور افغانستان کے انسٹیٹیوشنز میں کام کر رہے ہیں، وہ افغانستان کو چلا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی؟ اور اگر ہمیں تھوڑا بہت آؤٹ آف دا وے جا کے بھی ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اچھا سر، مجھے ایک چیز جو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں بڑا ایک زبردست جنگوئزم آیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ جب بھی تعلقات کشیدہ ہوتے، تصادم ہوتے تو نظر آتے، لیکن اس سے پہلے بھی کہ ہمارے جیسے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وہ احسان فراموش کہہ رہے ہیں. اب یہ رویے کیا ڈپلومیسی میں یہ بہتر ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ نے انویسٹ کیا تھا افغانستان پہ گزشتہ 50 سال میں، آپ نے اس سب کو مطلب گنوا دیا کہ جب آپ، اور ظاہر ہے کہ وہی افغان اگر جن کو آپ کہہ رہے ہیں تو انہی کا ٹرائب جو پاکستان میں بھی، آدھا ٹرائب پاکستان میں رہ رہا ہے، ایک خاندان پاکستان میں، بھائی دوسری جگہ پر ہے. اس حد تک جانا چاہیے تھا کہ ایک ریسسٹ سلر میں کہوں گا ہمارے بعض لوگ بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں، ہمارا میڈیا کا بھی ایک سیکشن اور ہمارے پولیٹیشنز بھی. جی جنگوئزم جو ہے نا یہ زیادہ سکار کر دے گا ریلیشن شپ کو آنے والے سالوں کے لیے. اور جنگوئزم پاکستان کی بھی کچھ لیڈرز یا پاکستان کے کچھ سرکلز بھی شو کر رہے ہیں، اور افغانستان کی طرف سے بھی جنگوئزم ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے دونوں سائڈوں کو جنگوئزم اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے افغانستان کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ ہے، ہمارے جو ہے نا بہت سے لوگوں کے جو آباء و اجداد ہیں وہ افغانستان سے ہی آئے تھے. تو ہمارے درمیان کوئی ریلیشن شپ جو ہے اس میں اس طرح کا بنیادی اختلاف نہیں ہے جو ہمارا بھارت کے ساتھ اختلاف ہے، تو کہ ہمارے ریلیجن کی بیس پہ ڈفرنس ہے.
ہمارے تو بہت زیادہ کامنلٹی ہے. اس کے باوجود اگر ہم اس پوٹینشیل کو استعمال نہ کریں اور اس نہج پہ حالات چلے جائیں تو فکر کی بات کہیں نہ کہیں ہے. انٹروسپیکشن. میرا آخری سوال آپ سے، افغان وزیر خارجہ کا دورہ نئی دلی کیا پیغام ہے پاکستان کے لیے؟ بھارت اور افغانستان کے 1948 سے جو حالات ہیں، جیسے جو تعلقات ہیں، وہ اسی نہج پہ اسی بات پہ بیس کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. اور بھارت ہمیشہ افغانستان کے اندر اپنے ایسٹس کو بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے. اور 2001 سے لے کر 2021 تک تو انہوں نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو بہت زیادہ یہاں پہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو افغانستان کے جو بارڈرنگ ایریاز ہیں پاکستان کے ساتھ، انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اب چونکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ایک دفعہ پھر کشیدہ ہوئے، تو انڈیا کو بھی اور افغانستان کو بھی دونوں کو یہ موقع نظر آیا کہ وہ اس میسیجنگ کرے تاکہ پاکستان کے لیے ایک ٹو فرنٹل قسم کی سچویشن جو کافی عرصے سے پہلے بھی ایگزسٹ کر رہی تھی وہ دوبارہ سے پیدا ہو. میرا خیال ہے اس کو بھی ہم ڈیل کر سکتے ہیں اگر ہم دوبارہ سے کسی طرح سے افغانستان کے ساتھ اپنی لائنز کو ریسٹور کریں اور ایک اپنی ریلیشن شپ کے اوپر، افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ کے اوپر منظم طریقے سے کام کریں تو پاکستان کے لیوریجز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ منصور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی منصور صاحب کی اور یقیناً مطلب ہے کہ ٹھیک ہے تصادم ہو، پاکستان کو جو کچھ کرنا تھا اپنی ہم لوگوں نے حفاظت کے لیے کیا، لیکن اس کا حل جو ہے وہ مزید لڑائی یا جنگ نہیں ہے، جنگوازم نہیں ہے، بلکہ حل یہ کہ جی دوبارہ افغانستان کو انگیج کیا جائے. اور جو پاکستان کا بڑا کلاؤٹ ہے، ماچی کلاؤٹ ہے، آپ کا ڈپلومیٹک ہے، آپ کا پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ہے، اس کو جو استعمال کیا جائے تاکہ یہ جو ایک تناؤ اور کشیدگی ہے اس کا خاتمہ کر کے ایک کانفیڈنس بلڈنگ جو ہیں وہ میجرز ہوں. یہاں پہ ایک ہم وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ و جدل جو ہے وہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. بالآخر دونوں جو ممالک ہیں ان کو میز پر آنا ہوگا، اور اس کے لیے یقیناً پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ دوست میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسے کہ چین ہوا، سعودی عرب ہوا، متحدہ عرب امارات ہوا، کہ وہ ان جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو دور کرے. اور یقیناً کابل کو جو ہے یعنی کہ افغان طالبان کو جو ہے وہ پاکستان کے دہشت گردی کے حوالے سے تحفظات کو دور کرنا چاہیے، ان کو کرنا پڑے گا. لیکن اس کے لیے کیا حکمت عملی ہو؟ مطلب ٹھیک ہے کہ پاکستان نے اپنا جلوہ دکھا دیا کہ انہوں نے جب جارحیت کی پاکستان نے جواب دیا، لیکن اس معاملے کو مزید آگے بڑھانا جو ہے نہ افغانستان کے حق میں ہے اور نہ پاکستان کے حق میں ہے. اسی کے ساتھ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.